الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے یہاں جمع ہوئے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ بہت ہی مختصر جتنی طبیعت اجازت دے گی اتنا پڑھیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسان تمہاری خلقت کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے۔ مسلسل مجالس میں بیان کر رہے ہیں، تھوڑی تمہید باندھوں گا کہ یہاں پر عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ عبادت نماز کا نام ہے، عبادت روزے کا نام ہے، عبادت عزاداری کا نام ہے۔ حالانکہ اگر عبادت نماز کا نام ہوتا تو خلقت کا مقصد یہ تھا کہ بندہ 24 گھنٹہ نماز کی حالت میں رہے، 24 گھنٹہ مجلس میں بیٹھا رہے۔ لیکن یہاں پر پریکٹیکلی زندگی کو دیکھا جائے تو ہم 24 گھنٹہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، 24 گھنٹہ کبھی بھی مجلس میں نہیں ہوتے۔ لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد ہی یہی تھا کہ تو ہمیشہ عبادت الہی میں رہے، یعنی تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا عبادت خدا میں اس کا شمار ہو۔ تو ہم کیا کریں کہ ایسی عبادت ہماری زندگیوں میں آ جائے؟ تو فرمایا یہاں پر لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ جب تمہارے دل میں اس کی معرفت آ جائے گی، اب تمہارا چلنا بھی عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا بات کرنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ جو دیکھو گے وہ عبادت ہے، جو سنو گے وہ عبادت ہے۔ تو اس مقام معرفت کو بندہ کیسے حاصل کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں اس کے مراحل ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو طاہر بن نہیں جاتا تب تک تو کسی شے کو مس نہیں کر سکتا، وہ چاہے معصومین ہوں۔ اب مس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا رضا کی زیارت کو گئے، بہت بھیڑ تھی، تو آپ نے بڑی کوشش سے اپنا ہاتھ مولا کی زری سے مس کیا۔ یہاں پر گلے لگانے کی بات نہیں ہے، مس کرنے کی بات ہے، یعنی اگر انسان پاک نہیں ہو جاتا تب تک طاہروں کو مس نہیں کر سکتا، تب تک اہل بیت کے در کو مس بھی نہیں کر سکتا، یعنی قریب جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے وجود میں طہارت نہ آ جائے۔ تو یہ طہارت کیسے آئے گی؟ معصومین اس کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ طہارت ظاہری کا مرتبہ ہے اور اس کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت وضو میں رہتے ہیں۔ جب تو دائم الوضو بنتا ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہے طہارت کی۔ دوسری ابتدا ہے کہ اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے، یعنی ہمارے چاہنے والے کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے بدن پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب کسی بھی امام کی زیارت کو جاؤ تو غسل زیارت کرو، جمعے کی نماز پڑھنے آؤ تو غسل جمعہ کرو، مجلس میں آؤ تو وضو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تو نور کی محفل میں جا رہا ہے اور تب تک نورانی نہیں بنتا جب تک اپنے بدن کو دھو نہیں لیتا۔ تو بدن کی طہارت پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے،
ایک تو یہ۔ تیسری منزل یہ ہے کہ جو اعضاء اور جوارح تمہیں دیے گئے ہیں ان اعضاء و جوارح کو پاک رکھو، یعنی آنکھیں اللہ نے دی ہیں، آنکھوں کو پاک رکھو، کان اللہ نے دیے ہیں، کانوں کو پاک رکھو، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ہاتھوں کو پاک رکھو۔ تو آپ کہیں گے کیسے پاک رکھیں؟ پانی کے ذریعے کا، وہ تو ابتدائی طہارت ہے۔ اگر کوئی پانی سے بھی ہاتھوں کو پاک نہیں رکھتا وہ تو پھر مرتبہ ورود ولایت اہل بیت سے بھی خارج ہے۔ جس کا بدن نجس ہے، جس کے کپڑے نجس ہیں، فرمایا وہ تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ بہت دور بات ہے کہ دریائے طہارت اہل بیت میں داخل ہو سکے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبان کو پاک رکھو، اپنے کانوں کو پاک رکھو۔ میں آنکھ کے بارے میں کئی جگہ گفتگو کر چکا، آج تھوڑا زبان کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو پاک رکھو۔ مولا زبان کو کیسے پاک رکھیں؟ کہ کبھی بھی اس زبان سے ایک مرتبہ آپ شراب پیتے ہیں، زبان نجس ہوتی ہے، جسے ہم ظاہری نجاست کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ گندگی سے لگتا ہے، نجس ہوتا ہے، یہ ہے ظاہری نجاست۔ ایک مرتبہ آپ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہے باطنی نجاست۔ کہ جھوٹی زبان جب ہوگی تو کوئی بھی دعا اس بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ مومن غیبت کرتا ہے، اب اس کی زبان نجس ہو گئی۔ ایک مرتبہ تہمت لگاتا ہے، اب اس کی زبان نجس ہو گئی۔ ایک مرتبہ گالی دیتا ہے، اب اس کی زبان نجس ہو گئی۔ کبھی بھی یہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس کی دعا کو ملائک کبھی آسمانوں کی طرف نہیں لے جائیں گے، کیونکہ یہ زبان کیا ہے؟ نجس زبان ہے۔ فرمایا اسی زبان کے ذریعے سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے لوگ قتل ہوتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے فیملیز آپس میں بگڑ جاتی، اسی زبان کے ذریعے سے طلاق ہوتی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے۔ یعنی ایک لفظ انسان کی زندگی کو بناتا ہے اور ایک لفظ انسان کی زندگی کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے بہت پیاری روایت ہے، فرمایا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے یہ زبان اس کے پورے بدن سے کلام کرتی ہے، کہتی ہے کیف اصبحتم، تمہارا دن کیسا گزرا۔ تو یہ اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں اگر تو چاہے تو ہمارا دن اچھا گزرے گا، اگر تو چاہے تو ہمارا دن برا گزرے گا۔ یعنی گالی تو دوگی، مار کون کھاتا ہے؟ بدن کھاتا ہے۔ برائی تو کرتی ہے، مار کون کھاتا ہے؟ بدن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جتنے جھگڑے شیعوں میں یا غیر شیعوں میں یا قتل و غارت جو ہوتی ہے، یہ غلطی کس کی ہے؟ زبان کی ہے۔ ایک خطیب آتا ہے ممبر سے آ کے کسی اور کو برا بھلا کہتا ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ وہاں کے شیعہ بھگتتے ہیں۔ یعنی زبان کے ذریعے سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ کلپس جو چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا ابھی جو دنگے فساد ہوئے، یہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک مفتی فتویٰ دے دے کہ فلاں واجب القتل ہے، ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں زبان کو بچا کے رکھ، کیونکہ زبان انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب کیا کریں؟ تو بہترین عمل مولا علی فرماتے ہیں، فرما بہترین عمل ہے صمت اللسان، یعنی خاموشی اختیار کرو۔ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، جو زیادہ کلام کرتا ہے اس کا اثر اس کی عقل پہ پڑتا ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ بے وقوف ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی فضول باتوں سے بچا کرو، فضول محفلوں سے بچا کرو، فضول دوستوں سے بچا کرو۔ یہ جو ہم 2-2 گھنٹہ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، 4-4 گھنٹہ گپے مارنے لگتے ہیں، یعنی ایسا کلام نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ ہمیشہ زبان سے وہ کلام کرو جس سے تیری دنیا بھی بنے، جس سے تیری آخرت بنے۔ اسی لیے آیت اللہ قاضی کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے 1 سال کسی سے کلام نہیں کیا تھا، اپنے منہ میں پتھر رکھا تھا تاکہ اپنی زبان پر کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ آقا حسن زادہ عاملی فرماتے میں نماز کی حالت میں تھا تو کہتے میرے اوپر ایک مرتبہ اللہ نے پردے ہٹائے تو میں اس حالت مکاشفہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری روح ایک کمرے کے اندر بند ہے، جس طرح چڑیا کمرے کے اندر بند ہو جاتی ہے۔ کہتا میں پرواز کرنے لگا تاکہ باہر نکلوں، لیکن کہیں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اللہ سے واسطے دینا شروع کر دیا، خدا تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے انبیاء کا واسطہ، تجھے اولیاء کا واسطہ۔ کہتے کیفیت تو بہت چند منٹوں کے لیے تھی لیکن تکلیف مجھے اتنی ہو رہی تھی میں اس سے نکل نہیں سک رہا تھا۔ اچانک میں نے جب واسطے دیے تو ایک کھڑکی کھلی، میں اس کھڑکی سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا
بہت اوپر تک پرواز کر کے گیا، نیچے جب اس گھر کو دیکھا، یہ گھر جس گھر میں پھنسا تھا بہت ہی حسین گھر تھا۔ اب جب میری آنکھیں کھلی تو میرے کانوں میں آواز آئی، جب میں نے پوچھا اے خدا یہ اس کا مکاشفے کا مطلب کیا ہے، تو آواز آئی تو زیادہ باتیں کرتا ہے، جب تو زیادہ باتیں کرتا ہے تو دنیا کے گھر کے اندر قیدی بن جاتا ہے، اب اس گھر سے باہر کبھی نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے اکثر خواتین کو کہا جاتا ہے غیبت سے بچا کریں، چاہے کسی اور کی غیبت ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کی غیبت ہو، اس لیے فرمایا جو غیبت کرتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کہ مولا زنا سے بدتر کیوں ہے؟ کہا کیونکہ تو اگر زنا کرے گا چھپ کے کرے گا، کسی کے سامنے نہیں کرے گا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے تو علل اعلان کرتا ہے۔ تو زنا کبھی مسجد میں نہیں کرے گا، تو زنا کبھی امام باڑے میں نہیں کرے گا، لیکن تو مسجد میں آ کر دو مومنوں کی غیبت کرتا ہے، تو امام بارگاہ میں بیٹھ کر مومنین کی غیبت کرتا ہے۔ اور کا جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کسی نے کہا یہ مردہ بھائی کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ زندہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ کب مردہ اس لیے کہا گیا کہ معصوم کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس جملے کے بہت سارے بڑے بڑے معانی ہوتے ہیں۔ کب مردہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اگر زندہ انسان کو کٹ لگ جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے تو وقت کے ساتھ گھاؤ بھر جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے، لیکن مردہ کے جسم پہ کٹ دیجئے وہ کبھی نہیں بھرے گا، اس میں پیپ بھر جائے گا، گندگی بھر جائے گی۔ اسی لیے کہا جو غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے میری غیبت کی یا میں نے آپ کی غیبت کی، اب ہوتا کیا ہے اگر آپ کل مجھ سے آ کر معافی بھی مانگیں کہ بھئی مولانا میں نے آپ کی غیبت کی تھی اور میں معاف بھی کر دوں، گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جس کے ذہن میں آپ نے غیبت کی ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ میرے لیے برا خیال رہ جائے گا کہ فلاں انسان برا ہے، اس کو آپ کبھی نہیں مٹا سکتے، اس کے ذہن کی بات۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مردے کے جسم پر زخم لگایا جائے، اب اس زخم کو کبھی آپ بھر نہیں سکتے، کبھی ٹھیک کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اس سے غیبت کی، اس نے 10 لوگوں سے غیبت کی، ان 10 لوگوں نے اللہ جانے کہاں کہاں تک اس کی غیبت کو پھیلایا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اس انسان کی شخصیت خراب ہو گئی۔ تو فرمایا یہ جسم اس زبان کو کہتا ہے زبان اگر تو خیال کرے تو ہم بچ جائیں گے، اگر تو خیال کرے تو ہمارا دن اچھا گزرے گا۔ اب مولا فرماتے ہیں جسم اس زبان کو کہتا ہے زبان دیکھو خدا نے تجھے کتنے خیال کے ساتھ رکھا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں دج، یعنی خدا نے تجھے 2 جبڑوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے، کتنی تمہاری حفاظت کی ہے۔ یہ پہلا جبڑا اوپر والا، یہ نچلا جبڑا، تو اس کے درمیان ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے زبان تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے 32 دانت رکھے ہیں، یعنی اگر کوئی مکہ انسان کو مارے اس کے دانت تو گر جائیں گے لیکن زبان تک چوٹ نہیں آئے گی، پہلے جبڑے کو لگے گا، پھر دانتوں کو لگے گا، پھر جا کے زبان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا خدا نے زبان کو اتنی حفاظت میں کیوں رکھا؟ کیونکہ انسان کو سمجھانا چاہا جب میں نے تمہاری زبان کو حفاظت میں رکھا ہے تو تو بھی اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا، ہر جگہ اس کو استعمال نہ کرنا، ہر جگہ اس کو فضول باتوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ کل یہی زبان اللہ سے کلام کرے گی، یہی زبان نماز کی حالت میں خدا سے باتیں کرتی ہے، اور یہی زبان امام زمانہ سے باتیں کرتی ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو نجس کر دیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کوشش کریں زبان کے گناہوں سے بچیں۔ زبان کا گناہ جھوٹ ہے، فضول باتیں ہیں، فضول گپے لگانا ہے، فضول لطیفے سنانا ہے کہ ایسی بات جو انسان کا ٹائم بھی ضائع ہو، اب یہ اس کے باطن کو نجس کر دیتی ہے۔ جب تک ہم باطن کو پاک نہیں کریں گے تب تک اہل بیت کے قریب ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں زبان کے بعد اے مومن اپنی شکم کو پاک رکھو۔ پیٹ کی طہارت بہت اہم ہے۔ اکثر ہم نے سمجھا کہ پیٹ کی طہارت یہ کہ انسان حرام نہ کھائے، وہ تو پہلا درجہ ہے کہ حرام تو کھانا ہی نہیں ہے، اگر حرام کھاؤ گے پورا جسم نجس ہو جائے گا، وہ تو سطحی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑی طہارت پیٹ کی مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمارا چاہنے والا جب سفرے پر بیٹھتا ہے جب تک اسے بھوک نہیں تب تک کھانا نہیں کھاتا، اور ابھی پیٹ میں جگہ ہے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہ مولا سلمان کے ساتھ ایک قبرستان کے ساتھ گزر رہے تھے، امام نے کہا سلمان اگر قبروں سے مردوں کو اٹھاؤں اور ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں مرے تو سب مردے یہ تجھے کہیں گے کہ سلمان ہم اپنے پیٹ کی وجہ سے مر گئے۔ یہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ جو مبدا ہے آپ کے جسم کا مبدا ہے، فرمایا جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ، جب تک نیند نہ آئے
تب تک سویا نہ کرو، جب تک ضرورت نہ ہو تب تک بولا نہ کرو۔ یہ 3 بہت اہم کام ہے، یعنی آپ سفرے پہ بیٹھ رہے ہیں، فرمایا اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے اسے بھی نہ کھاؤ، کیونکہ یہ تمہاری عقل کو زائل کرے گی۔ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھا کرو، ایک حصہ کھانے کے، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھا کرو، ایک حصہ اپنی سانس کے لیے رکھا کرو۔ یعنی تو اگر اتنا کھا لے کہ نہ پانی کی جگہ رہے، نہ سانس لینے کی جگہ رہے، نہ تمہارے اندر کوئی اور جگہ رہے، تو کیا ہوگا؟ اکثر لوگ دیکھیں لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، وہ جاتا نہیں، پیچھے سے دھکا دے کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ امیر شام کے سفرے والے ہیں جو اتنا کھاتے ہیں۔ علی والا وہ ہے جو لمٹ میں کھاتا ہے۔ لمٹ کا مطلب ہے جتنی آپ کی جگہ ہے، یعنی اگر 2 لقموں کی جگہ ہے تو پیٹ کو چھوڑ دو، 2 لقمے ابھی جگہ ہے پیٹ کو خالی کر دو، اور اس کے ساتھ پانی کی جگہ رکھو۔ اور جو کھانا تمہیں پسند نہیں، کبھی اس کھانے کو نہ کھایا کرو، کیونکہ تمہاری عقل اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہری پیٹ کی طہارت ہے۔ آداب سفرہ، سفرے پر بیٹھنا، کھانے کے آداب، اکثر ہم نے جیسے دن میں 3 روٹینیں بنا لی، صبح کا کھانا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا کھانا ہے۔ یہ روٹین اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی روٹین یہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ۔ اب انسان کو بھوک ہوتی بھی نہیں ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اب جب عقل زائل ہو جائے گی تو باب مدینۃ العلم سے یہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا نظم امورکم، اے مومن، اے ہمارے چاہنے والے، اپنی زندگی کو نظم دو۔ نظم کا مطلب یہ ہے یہ مشین میں نے تجھے دی ہے، جب اس مشین کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یہ تمہیں بتاتی ہے، جب اس میں پرابلم آتا ہے یہ سگنل دیتی ہے، یہ خود تمہیں بتاتی ہے۔ بخار کیوں ہوتا ہے؟ جسم بتاتا ہے کسی شے کی کمی ہے۔ کبھی سردی ہوتی ہے، جسم تجھے خود اسی طرح جسم تمہیں بتائے گا جب اس کو بھوک لگے گی، جسم تمہیں بتائے گا جب اس سے نیند آئے گی۔ تو اسی کے حساب سے چلنا، جب اس سسٹم میں الہی کو اللہ کے حساب سے چلاؤ گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بنے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا اپنی لقمہ حرام تو سب کو پتہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں جو لقمہ حرام کھا کر عبادت کرے، جو حرام کی کمائی کھائے اور عبادت کرے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ پانی پر گھر بنائے۔ اب پانی پہ کتنا بھی بڑا گھر بنا لیں، کیونکہ پانی پر ہے وہ بالآخر کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا۔ پھر فرمایا اپنی آنکھوں کو پاک رکھا کرو، یہ آنکھیں تمہاری فکر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خانم گوہرشاد مشہد مقدس میں جب تشریف لائیں تو یہ جو اتنی بڑی مسجد گوہرشاد آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کی جگہ پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے، کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا۔ تو خانم گوہرشاد نے مزدوروں کو بلایا کہ میں یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بناؤں گی صفائی کر کے۔ انہوں نے صفائی کی اور مزدوروں کو بلایا، امیر تھیں، ہندوستان سے آئی تھیں، تو اب یہاں پر انہوں نے مسجد بنانا شروع کی۔ کہ یہ مسجد جب بنانے والے مزدور تھے، خانم گوہرشاد وزٹ پہ آتی تھیں، مسجد کو دیکھتی تھیں، ان مزدوروں میں سے ایک کی نگاہ خانم گوہرشاد پر پڑ گئی۔ اب یہ خانم گوہرشاد کا دنیاوی اعتبار سے عاشق بن گیا۔ اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن آئیں، دوسرے دن آئیں، تیسرے دن آئیں، مزدور آ ہی نہیں رہا۔ گھر پیغام بھیجا کہ خیریت تو ہے۔ اس کی بوڑھی ماں خانم گوہرشاد کے پاس کہنے لگی خانم گوہرشاد، میرے بچے نے 3 دن سے صحیح سے کھانا نہیں کھایا، نہ سو رہا ہے نہ پی رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی طرف اس کا رشتہ لے کر آؤں۔ اب خانم گوہرشاد نے کہا ایک تو مزدور، اوپر سے کہا میری ایج بڑی ہے، میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اب ماں تھی، ماں نے کہا اگر آپ شادی نہیں کریں گی میرا بیٹا مر جائے، جو آپ کہیں گی وہ ہم کریں گے۔ تو خانم گوہرشاد نے سوچا اور انہوں نے ایک شرط رکھی، کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا 40 راتیں نماز شب پڑھے، نماز تہجد پڑھے تو میں شادی کر لوں گی۔ اب یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے پاس جب رشتے آتے ہیں ہم کون سی شرطیں رکھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جب عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کون سی شرطیں رکھتے ہیں، خواتین کون سی شرطیں رکھتی ہیں، دنیا، گاڑی، مکان، پیسہ۔ لیکن یہ علی والی ہے، اس نے شرط کون سی رکھی کہ 40 راتیں کیا پڑھے، نماز شب پڑھے۔ اس کی ماں نے آ کر بیٹے کو بتایا میرے لال 40 راتیں نماز شب پڑھنی ہے۔
تو اس نے کہا اماں 40 تو کیا، میں 1000 راتیں پڑھ لوں گا، بس میری شادی ہو جائے۔ یہ نمازیں پڑھتا رہا 40 دن گزر گئے، 50 دن گزرے، 60 دن گزرے۔ خانم گوہر شاد نے سوچا کوئی خبر نہیں آئی، تو یہ اس کے دروازے پر گئی، کھٹکایا، اس کی ماں نکلی، کہا کیا ہوا آپ کے بیٹے کہ کوئی خبر نہیں آئی، نمازیں پڑھ رہا ہے یہاں، نمازیں نہیں پڑھی، کہا ابھی تک پڑھ رہا ہے۔ کہا پھر رشتہ لینے کیوں نہیں آئے؟ کہا مجھے نہیں پتا، بیٹے کو بلاتی ہوں۔ اب جب یہ جوان آیا، اب اس کا سر ادب سے جھکا ہوا ہے۔ خانم جوہر شاد نے پوچھا اے جوان 40 دن نمازیں پڑھی؟ کہا الحمدللہ۔ کب تک پڑھ رہے ہو؟ کہا الحمدللہ۔ کہا پھر جب نمازیں پڑھ لیں تو رشتہ لینے کیوں نہیں آئے؟ تو کہتا خانم گوہر شاد نماز شب کے پڑھنے سے پہلے آپ کے عشق میں گرفتار تھا، جب سے نماز شب پڑھی ہے میں عشق خدا میں گرفتار ہو گیا۔ ہاں، جب تک انسان وہ لذت نہ لے لے جو لذت عبادت ہے، جو لذت حضور ہے، جو لذت ملاقات با خدا ہے، تب تک انہی لذتوں میں بٹا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی چیزوں میں لذت نہیں ہے، لذت ہے لیکن ٹیمپریری ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، آخرت کی ہر لذت کی انتہا عبادت ہے، اور اس لذت میں کیفیت بھی الگ ہے۔ تو فرمایا اسی لیے ہم تجھے ان لذتوں کی طرف اشارہ کرتے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی سن تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کیوں نہیں کرتے؟ معصوم فرماتے کیونکہ تجھے یقین نہیں ہے۔ اگر تجھے یقین ہوتا تو عمل کرتا۔ فرمایا کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سب کو پتہ ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، لیکن یہ موت سے اتنے غافل کیوں ہیں؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے۔ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ 100 سال کے بعد، کہ ہمارے کوئی مولانا کہتے تھے 100 سال کے بعد انشاءاللہ کوئی زندہ نہیں رہے گا، مجمع ناراض ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی لمیٹڈ ایج کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ تو انسان زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی ہم جتنے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ شاذ و نادر ہو جس کی عمر 120 سے 130 سال ہو، کہ ابھی 30 سال تو گزار چکے، کوئی 40 سال گزار چکا، کوئی 15، کوئی 20 سال گزار چکا، 100 سال کے بعد یعنی کیا؟ یعنی 115، 120، 140 سال کا کون زندہ رہے گا؟ سب کو یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے، لیکن فرمایا یہ اتنا موت سے غافل کیوں ہے؟ جبکہ اس کو یقین ہے کہ میں نہیں رہوں گا لیکن غافل ہے، جبکہ اس کو یقین ہے مجھے کسی اور دنیا میں جانا ہے، غافل ہے، جبکہ اس کو یقین ہے کہ جو گھر میں یہاں بنا رہا ہوں اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ بچے جو میں اتنے پیدا کر رہا ہوں یہ بچے ہمیشہ میرے پاس نہیں رہیں گے، نہ بیوی رہے گی، نہ گھر رہے گا، نہ مال رہے گا، یہ جو بینک بیلنس میں بڑھا رہا ہوں یہ بھی میرا نہیں رہے گا، ہر شے میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو معصوم فرماتے ہیں پھر ایسی چیز کے پیچھے لگتا کیوں ہے جو ساتھ لے کر نہیں جائے گا؟ ایسی چیز جمع کیوں نہیں کرتا جو اس کے ساتھ چلے؟ نماز تیرے ساتھ چلے گی، عبادت تیرے ساتھ چلے گی، علم تیرے ساتھ چلے گا، نورانیت تیرے ساتھ چلے گی، معصوم کی عبادت اور معصوم کے فرامین کو سننا یہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ فرمایا کیوں ان کے پیچھے نہیں چلتا؟ کیونکہ اس کے وجود میں یقین نہیں ہے۔ یہ موت کو جانتا ہے کہ مروں گا لیکن اس کو یقین نہیں ہے، کہتا نہیں میں تو زندہ رہوں گا، میں تو صحت و سلامتی میں رہوں گا۔ کہ شیطان اس کو روزانہ دھوکہ دیتا ہے تو زندہ رہے گا، تو زندہ رہے گا، لیکن اچانک ایک وقت آئے گا جب اس کی نگاہ ملک الموت پر پڑے گی، اس وقت سے پتہ چلے گا، کہے گا ظلم تو نفسی، اے خدا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اب مولا فرماتے کہے گا اے ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے۔ آواز آئے گی کلا کلا، اتنے سال تجھے دیے تو ایک دن مانگ رہا ہے۔ کہے گا 1 گھنٹہ دے، آواز آئے گی کلا کلا، تجھے اتنی زندگی دی۔ آخر میں رو کر کہتا ہے مجھے 1 منٹ کی مہلت دے، لیکن آواز آتی ہے 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا جب تک تمہاری آنکھ ملک الموت پہ نہیں پڑی اس سے پہلے خود کو پاک کر لے، لیکن جب پڑ گئی فرمایا اب وقت بہت کم ہے، اب کوئی توبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اکثر ایک بات یاد رکھیے، نوجوانوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم تو جنتی ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی خاتون نے اس کے شوہر نے اپنے بیوی کو بھیجا سیدہ کے پاس، کہ جا کر بیوی سے پوچھ کے آؤ میں شیعہ ہوں کہ نہیں۔ یہ خاتون آئی سیدہ کے پاس، بیوی شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے کہ نہیں۔ بیوی نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری کہی ہوئی بات پر عمل کرے
اور جس سے ہم نے روکا اس سے رک جائے۔ واپس گئی، شوہر کو بتایا، یہ زار و قطار رونے لگا، ارے میں شیعہ نہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی کیوں شیعہ نہیں؟ کہا میں نے کبھی گناہ کیے، کبھی نماز پڑھی، کبھی خطا کی، کبھی عبادت کی، تو لہٰذا میں تو شیعہ نہیں، کیونکہ میں نے 100% اہل بیت کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ 3 دن روتا رہا۔ اب اس کی زوجہ آئی سیدہ کے پاس، بی بی میرا شوہر 3 دن سے سو نہیں رہا، کھانا نہیں کھا رہا، دن رات رو رہا ہے کہ ارے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے فرمایا یہ میں نے کب کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا ہمارا شیعہ نہیں ہے، یہ میں نے کب کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ جس جس کے دل میں ہماری محبت ہے بالآخر جنت میں جائے گا۔ کبھی بھی وضاحت کریے۔ کہا کہ شیعہ وہ ہے، کبھی بھی جب دونوں جنت میں جائیں گے تو فرق کیا ہے؟ محب بھی جنت میں جائے گا، شیعہ بھی جنت میں جائے گا، تو کوئی تفریق تو ہونی چاہیے۔ کہ شیعہ وہ ہے جس کا حساب و کتاب ایسے ہوگا جیسے ہوا ہی نہیں، اتنا صریح حساب و کتاب ہوگا، ان کے چہروں پر لکھا ہوگا، ان کے چہروں سے نور نکلے گا کہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی حساب ایسے ہوگا صریح الحساب، بہت جلدی ان کا حساب ہوگا اور فوراً جنت میں چلے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بی بی محب کا محب بھی جنت میں جائے گا، لیکن جب ہم قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے، کبھی بھی اتنا کہ نہیں، محب کو ایک سخت سفر گزارنا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ محب کیونکہ گناہ بھی کرتا ہے، کبھی نشہ، کبھی گناہ، کبھی غیبت، کبھی زنا، کبھی کیا، مختلف گناہوں میں یہ زندگی کے پہروں میں مبتلا رہا ہے، لیکن ہے دل میں ہمارا محب، ہے ہمارا چاہنے والا، ہے ہمارا عاشق، ہمارے غم پہ روتا بھی ہے، ہمارے ذکر کو سننے بھی آتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، خدا اس کو ایک چانس دیتا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی شمر مرا، آج شمر کہاں ہے؟ قیامت تو ہوئی نہیں، تو شمر کس جہنم میں ہے؟ آج آباء و اجداد شہداء کہاں پر ہیں؟ قیامت تو ہوئی نہیں، حساب و کتاب تو ہوا نہیں، تو کس جنت میں آئے؟ فرمایا شمر ہے وادی برہوت میں، جسے ہم برزخی جہنم کہتے ہیں، اور ہمارے نیک شیعہ علماء شہداء جو دنیا سے چلے گئے وہ ہیں وادی السلام میں، جسے ہم برزخی جنت کہتے ہیں۔ کا مرنے کے بعد ہمارا شیعہ فوراً برزخ میں، قیامت تو بعد میں ہوگی، فوراً برزخی جنت میں چلا جائے گا وادی السلام میں۔ اور یہ شمر، یہ یزید، یہ ابن ملجم، یہ قاتلین اہل بیت، یہ ابن زیاد، یہ کہاں پر ہیں؟ یہ وادی برہوت میں ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہیں پر نہیں ہے اور قبر میں ہے تو لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا؟ لعنت کا مطلب یہ جب ہم ایک لعنت بھیجتے ہیں تو خدا ان پہ عذاب کو بڑھاتا ہے۔ جب شب شہادت علی ابن ابی طالب 100 لعنتیں بھیجتے، اللہم من قتلت علی ابن ابی طالب، اے خدا اس پر لعنت کر جس نے علی کو قتل کیا، تو جب آپ 100 لعنتیں بھیجتے ہیں اس پر عذاب جہنم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب آپ قل هو اللہ بھیجتے اپنے مرحومین کے لیے ان پر ثواب جاتا ہے، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے اس کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں اگر ہمارا شیعہ دنیا سے جائے گا وہ فوراً برزخی جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو محب ہے جس نے گناہ کیا ہے، فرمایا جیسے دنیا سے جائے گا اب اس کا کفن اتنا بھاری ہوگا، جب اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اس کی گردن جھک جائے گی، یہ اپنے کفن کے وزن کو اٹھا نہیں سکے گا کیونکہ اس کے سارے اعمال اس پہ لکھے ہوں گے۔ فرمایا اب 15 سال سے لے کر 60 سال تک، 15 سال سے لے کے 70 سال تک، 15 سال سے لے کے 50 سال تک جتنی اس کی زندگی تھی، جب سے اعمال اس پر واجب ہوئے، اگر اس نے گناہ کیا ہے برزخ میں اس کا عذاب دیکھے گا، اگر اس نے اچھائی کی ہے اس کی نیکی دیکھے گا، جو زندگی میں اس نے عمل کیا ہے یہ برزخ میں چلتا رہے گا اور عذاب کو بھگتتا رہے گا۔ فرمایا شفاعت ہم قیامت میں کریں گے، برزخ میں نہیں کریں گے، یہ بھولنا مت، شفاعت کا تعلق قیامت سے، اور وہ بھی اس لیے کریں گے کیونکہ برزخ میں اللہ نے عذاب کے ذریعے سے تمہیں پاک کیا ہے۔ عذاب تو شمر پر بھی ہو رہا ہے لیکن شمر پاک نہیں ہو رہا، عذاب یزید پر بھی ہو رہا ہے لیکن یزید پاک نہیں ہو رہا، عذاب خدا تم پر بھی کرے گا، لیکن شیعہ ہونے یا محب ہونے کا فائدہ یہ تمہیں ملے گا، اس عذاب کے ذریعے سے تو پاک ہو جائے گا، اور سیدہ کہیں گی خدا میری وجہ سے اس کو شفاعت کر دے، اسے بخش دے، کسی اور کی بخشش نہیں ہوگی، ان پر اشد العذاب ہے لیکن ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، لیکن جو محب ہے، ہم محب ہیں، شیعہ تو بہت بڑا مقام ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا اب کبھی بھی کوئی راستہ ہے کہ ہم عذاب برزخ سے بچ سکیں،
کوئی ایسا سلوشن ہے کہ ہم قبر اور عذاب برزخ سے بچ سکیں؟ بیوی نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے۔ کبھی بھی کون سا راستہ ہے؟ فرمایا وہ توبہ کا راستہ ہے۔ اللہ تو کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دے، دعائے کمیل پڑھ کے گناہوں کو مٹا دے، حسین کی مجلس میں گریہ کر کے اپنے گناہوں پہ رو کر اپنے گناہوں کو مٹا دے۔ اگر تم نے اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے نہیں مٹایا تو میں برزخ میں اپنے عذاب کے ذریعے سے مٹاؤں گا۔ اب مرضی تیری ہے، تو گناہوں کو خود مٹائے یا مجھ پہ چھوڑ دے، میں تمہارے گناہوں کو اپنے عذاب سے مٹاؤں۔ اور فرمائے کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس سے زندگی میں اتنے موقع ملے، کبھی مولا رضا کی زیارت کو گیا، کبھی امام حسین کی زیارت کو گیا، کبھی مجلس میں آیا لیکن اپنے گناہوں کو مٹوا نہ سکے۔ کبھی بھی توبہ کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ امام رضا فرماتے وہ انسان جو توبہ کرے اور ذہن میں یہ ہو کہ میں آج توبہ کر رہا ہوں، کل پھر گناہ کروں گا، کہ اس کی توبہ ایسے ہے جیسے یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہا حقیقی توبہ کیا ہے؟ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، مثلاً اگر آپ نشے سے توبہ کر رہے ہیں، آپ کسی گندی چیز کو دیکھا ہے اس سے توبہ کر رہے ہیں، آپ غیبت سے توبہ کر رہے ہیں، آپ کسی اور گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، توبہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک جس عمل سے توبہ کر رہا ہے اس کی نفرت اس کے دل میں نہ آ جائے۔ یعنی کوئی مومن سگریٹ پیتا ہے، اب کہتے ہیں مولا سگریٹ کبھی نہیں پیوں گا، اب ذہن میں سوچے سگریٹ کا تو اس کو مزہ آئے، اس کا مطلب اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر دوبارہ اس عمل کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم، ذکر اہل بیت دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہے کہ انسان کا قلب نرم ہو جائے اور اس کے اعضاء پاک ہو جائیں۔ اسی طرح اعضاء نکاح ہیں، پھر آخری مراتب ہیں فکر کی طہارت۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں جہاں بھی ہوئی میں بیان کروں گا کہ وہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ آغا حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں مجھے 34 سال لگ گئے اپنی فکر پر کنٹرول کرنے میں، کیونکہ جب فکر پاک ہوتی ہے تو پھر آپ کو اچھے خواب آتے ہیں۔ جب فکر پاک ہوتی ہے تو معصومین کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہراً ہم برا کام نہیں کر رہے لیکن اپنی فکر میں کسی مومن کے لیے برا سوچ رہے ہیں کہ بھائی فلاں بڑا گنہگار ہے، میں تو بڑا نمازی ہوں، فلاں نشائی ہے، پتہ نہیں فلاں زانی ہے، فلاں شراب۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کسی انسان کے لیے برا سوچیں۔ یہ روایت سناؤں اور مسائل کی طرف بڑھوں۔ معصوم فرماتے اگر کسی مومن کو یا مسلم کو برائی کرتے ہوئے یا برائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھو تو اپنے ذہن میں 70 مرتبہ اچھے خیال لاؤ۔ مثلا ایک مومن ہے کسی شرابی کے گھر جا رہا ہے، نفس پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں لاتا ہے جسے ہم سوء ظن کہتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، پہلا خیال کیا لاتا ہے؟ وہ شراب پینے جا رہا ہے، یہ بھی تو شرابی بن گیا۔ کسی گندے انسان کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آئے، آپ نے پہلا سوچ کیا سوچی؟ وہ یہ بھی گندا ہو گیا۔ فرمایا کبھی بھی برا خیال نہ سوچنا، 70 مرتبہ اچھے خیال سوچنا۔ تو کہتا ہے مولا اگر میں اچھے خیال سوچوں، کیسے اچھے خیال سوچوں؟ اگر اس کے گھر جا رہا ہے یہ سوچو اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، یہ سوچو اس کو پیسے لیے تھے اس کو پیسے واپس کرنے جا رہا ہے، یہ سوچو اس کا بیٹا ہاسپٹل میں اسے بتانے جا رہا ہے۔ یعنی 70 خیال لاؤ، اچھے خیال لاؤ تاکہ تمہارا ذہن برائی کا سوچنا ہی چھوڑ دے۔ اب کہتے ہیں مولا اگر 70 مرتبہ اچھا سوچوں لیکن اس کے بعد بھی میرا ذہن نہ مانے، تو مولا فرماتے اب اپنے نفس کو کہو کہ اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں، تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے، کتنا بدبخت ہے تو، میں 70 نیکیاں تجھے بتا رہا ہوں لیکن تو ایک ہی برائی پہ اٹکا رہا ہوں۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے آپ کبھی بھی کسی کے لیے برا جملہ نہیں سنیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ حسن ظن کیا، ہمیشہ اچھا سوچا۔ اسی لیے مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں، ایک جوان نے مالک کو دھکا دیا، اپنے گھمنڈ میں اپنی جوانی کی طاقت میں مالک جا کر زمین پر گر گئے۔ یہ جوان آگے بڑھ گیا، مالک زمین سے اٹھے، کچھ بھی نہیں کہا، سیدھا چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوان تجھے پتا ہے تو نے کس کو دھکا دیا ہے؟ کہا نہیں پتا۔ کہا علی کے سپہ سالار ہے مالک اشتر، پہلے معرفت نہیں تھی، جب معرفت آئی اس کے دل میں ڈر آ گیا، فوراً دوڑا، اب مالک آئیں گے مجھے قید میں ڈالیں گے، مجھے جیل میں ڈالیں گے، فوراً مالک کے پیچھے۔ اس نے کیا دیکھا؟ مالک مسجد کے اندر گئے، پیچھے مالک کے اندر مسجد میں گیا، اس نے دیکھا مالک نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے کہا نماز ختم ہوگی میں مالک سے معافی مانگوں گا۔ جیسے مالک نے نماز ختم کی سجدے میں گیا اور زار و قطع رونے لگا، کہنے لگا اے خدا میں نے اس جوان کی خطا کو معاف کیا تو مالک کی خطاؤں کو بخش دے۔ ایسا کردار جس میں ہمیشہ اچھائی ہو، ذہن میں کبھی برائی نہ ہو۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ بہت سخت منزل ہے، سمجھنے کی منزل ہے کہ اہل بیت دنیا میں صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، کہ جب یہ شمر ملعون میرے آقا حسین کے سینے پر سوار تھا اس وقت بھی امام نے کہا شمر اب بھی وقت ہے۔ یہ حسن زن تھا حسین کا، اسے حسن زن کہتے ہیں۔ حالانکہ مولا کو پتہ تھا یہ ہدایت نہیں پائے گا، لیکن حسن زن رکھ رہے ہیں، میرا تو فرض ہے اس کو سمجھانا، کیونکہ ہم آئے ہیں انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے، وہ اپنے لیے تو نہیں آئے تھے، کائنات کو بچانے کے لیے آئے تھے، کہ اب بھی وقت ہے۔ اور امام نے اس وقت اس سے کلام کیا، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کہ جانتا ہوں۔ کیا میری اماں کو نہیں جانتا؟ کہ جانتا ہوں۔ کیا میرے نانا کو نہیں جانتا؟ جانتا ہوں۔ کیا میرے بابا علی کو نہیں جانتا؟ کہ حسین جانتا ہوں، علی کے رکاب میں جنگ لڑ چکا ہوں۔ کہ پھر میرا گلا کیوں کاٹ رہا ہے؟ کمال دنیا کے لیے تیرے ساتھ آؤں گا تو کیا ملے گا؟ ابن سعد کو مولا نے کئی مرتبہ خط بھیجے، کبھی حبیب کو بھیجا، کبھی کسی کو بھیجا، ابن سعد میں جانتا ہوں تو بہت پڑھا لکھا ہے، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے؟ ابن سعد کم نہیں تھا، معرفت والا تھا، لیکن یہ شعر لکھتا ہے حسین کو کہ حسین اگر تیری طرف آؤں تو جنت ہے، اگر تیری طرف آؤں تو جنت ہے، اگر یزید کی طرف جاتا ہوں تو رے کی حکومت ہے، مجھے راحت جنت میں نہیں ملے گی، رے کی حکومت میں ملے گی، تو میں وہاں پہ اپنی راحت کو دیکھ رہا ہوں اور میں وہیں پر جاؤں گا۔ اور پہلا تیر اس ملعون نے چلایا ہے۔ ان لوگوں کو کم مت سمجھیے، آپ نے صرف علی کو سنا ہے، انہوں نے علی کو دیکھا تھا، علی کے رکاب میں لڑے تھے، شانہ بشانہ مولا کے ساتھ، شمر جنگ صفین میں زخمی ہوا ہے، ابن سعد مولا کے ساتھ تھا، یہ سب ساتھ تھے۔ آپ مولا علی کی فضیلت سنتے ہیں سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ علی کو دیکھ چکے تھے، علی کی تلوار کو دیکھ چکے تھے، لیکن نفس بدبخت یہ دنیا کی محبت جب انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو انسان کی وجود کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں ہمیشہ ایک دعا کیا کرو، اے خدا مجھے عاقبت بخیر فرمانا، یعنی کیا؟ ابھی تو میں علی کا شیعہ ہوں، لیکن جب مر جاؤں اس وقت بھی علی والا رہوں، جب میری روح بدن سے نکلے اس وقت بھی علی والا رہوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ کیوں معصوم فرماتے گناہ نہ کرو؟ مثلاً ابھی آپ نشے کی حالت میں، آپ کو کیا پتہ اسی وقت موت آ جائے؟ یہ مومن کی موت ہے، گناہ کی حالت میں جو مر جائے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا تصور کیجیے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے آپ مر گئے، الیاذ باللہ زنا کرتے ہوئے مر گئے، شراب پیتے ہوئے مر گئے، کسی مومن کو گالی دیتے ہوئے مر گئے، کسی سے لڑتے ہوئے مر گئے، کسی مظلوم کو تماچے مارتے ہوئے مر گئے، اگر اسی وقت خدا نے موت دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ موت تو نفاق کی موت ہے، فسق و فجور کی موت ہے، یہ ایمان کی موت نہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ دعا کیا کرو، اے خدا اگر موت دو تو مصلی پہ دو، اگر موت دو تو حسین کی مجلس میں دو، اگر موت دو تو شہادت کی موت دو، اگر موت دو تو رکاب امام زمانہ میں موت دو، ایسی موت جیسی شہدائے کربلا کو ملی، اور فرمائے یہ موت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کوشش کیا کرو کہ زیادہ گریہ کرو، کیونکہ گریہ تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور خدا بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے اور لبیک کہتا ہے۔ بہت پیاری روایت، فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب شب جمعہ جب بھی آپ روئیں، دعا پڑھیں، دعائے 15 پڑھیں، مناجات امیر المومنین پڑھیں، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں، جب گریہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھے اس کے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کیسا محبوب ہے کہ اپنے محبوب کو آواز نہ سنانا چاہے۔ آئیے اپنے آقا امام حسین کو سلام پیش کریں، یہ دن سلام کے ہیں، اور وہ مومنین جو کربلا نہیں جا سکے، معصوم فرماتے اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد تیرا دل ٹوٹ جائے اور تیری آنکھوں سے آنسو ٹپک آئیں، ان آنسوؤں کا نکلنا بتائے گا کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی
الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آوازیں بہت کم ہیں، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو لٹی ہوئی چادر زینب پہ، میرا سلام ہو کٹے ہوئے بازو عباس پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ جن پہ ملون چھڑی مار رہا تھا اور 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی۔ روایت کے جملے ہیں، یہ بچی زندان شام میں تھی، ایک اور بچی اپنے بابا کے ساتھ زندہ سے گزرنے لگی، اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئی، زخمی رخساروں پہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ کا بابا ذرا رک جائیے، زندہ کی طرف بڑھی، سکینہ سے ملی، پہلا سوال کیا، اے بچی کیا تیرا بابا نہیں ہے؟ سکینہ نے کہا اگر بابا ہوتا کوئی مجھے تماچے نہ مارتا، اگر بابا ہوتا کوئی میرے در نہ نکالتا۔ کہا تیرے کانوں سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ کہ ملعون نے اتنی اجازت بھی نہیں دی میں دروں کو اتاروں۔ یہ بچی چلی گئی، فرمایا دوسری صبح ہوئی، دوپہر کا وقت ہوا، اس بچی کو سکینہ کی یاد آنے لگی، کہنے لگی بابا مجھے زندہ لے چلو، مجھے اس بچی سے ملا۔ جب گھر سے باہر آئے کہتی ہے بابا تو نے مجھے 2 در لے کے دیے،
ایسے دو در لے کر دو، اس کا بابا نہیں ہے، میں اس کو دو در دوں گی۔ اس ننھی سی بچی نے دو در لیے، زندہ کی طرف چلی، لیکن جب زندہ پہنچی سے کہیں بچی نظر نہیں آئی۔ امام سجاد سے پوچھا، اس زندہ میں ایک 4 سالہ بچی تھی، میں اس بچی کے لیے در لائی ہوں، اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی۔ امام نے فرمایا نہ وہ بچی رہی، نہ دروں کی ضرورت، کہ مولا بچی کہاں گئی؟ کہ بابا کی بڑی یاد آئی تھی، پورے سفر میں بابا بابا، او میرے غریب بابا کر کے روتی رہی۔ جب بابا کا سر آیا، میں نے سر بچی کو دیا، بچی نے سر پہ اپنا سینہ رکھا، رو کر کہنے لگی بابا سو جا، میرے سینے پہ سو جا، ارے تو نے 4 برس مجھے سلایا، اب میرے سینے پہ سو جا۔ کب بڑی دیر ہو گئی، سکینہ کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اب میں آگے بڑھا، سکینہ بابا کا سر دو، لیکن بچی کی آواز نہیں آئی۔ دوبارہ کا سکینہ بابا کا سر دو، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ جیسے سکینہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جب سر سینے سے جدا ہوا، امام کی فریاد بلند ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔